على كل شيء قدير صلوات الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الصلاة والسلام على صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم سيد الأنبياء والمرسلين صلوات الصلاة والسلام على أخيه ووصيه ووزيره ومشيره ووارث علمه علم الأولين والآخرين يعصوب الدين أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي ابن أبي طالب نار حیدری حیدر سردار زمانے رہے حیدر سردار بولو نہیں آتے پاک رسول نے فرمایا من کنت مولا فہذا ہی مولا ہمتے مولا کی وضاحت کر کر کے آپ نے بھی دوسرے علماء نے وضاحت کی دی ہے جو انہیں نہ سمجھو مولا ہماری دوست ہے یا مددگار ہے نہیں مولا زمانی جی میں پاک مصطفیٰ سردار ہے انجے علی سردار خیر القادری بھی موجود ہے قبلہ طارق جمیل صاحب بھی موجود ہے دوسرے مسلک کے جڑے لوگ ہیں انہوں نے اس چیز میں وضاحت کی تھی حیدر سردار زمانے گئے تے یہ دنیا اندھی کوئی نہیں بچ نور دے خاک اے ملا دینا اے دار شمندی کوئی بچ نور دے خاک ملا دینا اے دار شمندی کوئی نہیں جے کوئی ہمسر ہوئی لے سامنے چیلنج کر کے آکھ رہے ہیں ہاتھ بڑی کرو تو جے کوئی ہمسر ہوئی لے سامنے تے میرا ویر پابندی کوئی نہیں اسا جگ کے وہ پیر نہیں منے ہیں جن بعد بلندی کوئی خاک میں ملا دے یہ منن تے آ جائے یہ ساڑھے دیہاتی لوگوں کی گل ہے کہ بئی لسی ترائے دہاڑے تھی بعد بی گلی روڑ چڑھے مولوی صاحب لنگا نہ کھن بھی پھر اللہ دا نور باہر روڑ چڑھے منن تے آوے تے لسی نو من لینا منن تے آوے تے محمد نو نہ من اپنی مرضی ہے نا دین پھر پڑھ رہا میرا دل میں دوبارہ سناوا سرداری ہے میرے والا دی حیدر سردار زمانے گئے تیرے دنیا اندھی کوئی نہیں بچ نور دے خاک ملا دینا اے دارش مندی بولو کوئی نہیں جے کوئی ہم سر ہے بھی
بلندی لیکن نعرہ مارو علی کا نام دا اور بھائی میرے بھائیوں قرآن دی آیت کا ترجمہ انما ولیکم اللہ والرسول سارے بندیاں نے ساتھ میں سنے ہوئے اللہ قرآن فرما رہے بے شک میں اللہ تہاڈا ولی ہوں وہ جو قرآن اس ترجمہ لکھے لکھے میں اللہ تہاڈا ولی ہوں میں مددگار ہوں میں دوست ہوں انما ولیکم اللہ والرسول میں اللہ تہاڈا ولی ہوں وا اور رسول ہوں تو دوسرا کون ہے میرا رسول تہاڈا ولی تے تیسرا کون ہے جنہیں حالت رکوع دے وچ زکات ادا کی ماں نے پتر اج تک کو جمعیا ہی نہیں جڑا علی دے علاوہ حالت رکوع وچ زکات دے آئے ہائے ہائے بلا علی دی من کنت مولا فہذا علی مولا تسا سارے بیٹھے ہوئے نمازی بیٹھے میرا خالق مالک تھوڑے سارے ذکر حسین نے بیٹھ پرسکون ہو کے علی دے سردار کا ذکر سنن دی توفیق عطا فرماوے علی دے ذکر اچ بولنا ہے یعنی بات ہے اس جملے تے بھی گل کر سکنا لیکن ربائی عرض کرنے چاہنا ودائے حیدر کرار نظر آتی ہے تو مجلس اچ بیٹھے ہو لیکن سوئے نے نا پاک رسول فرمایا جو علی دا نام آوے یہ چہرہ غلاب دے پھولدار کھل جائے ہے نا حلال زیادہ ہے پاک رسول اللہ فرمایا چلو ولادت والے پاس سے آگے وہ ازدہا جب تو حیدر نہ رکھے ابھی بھی پاک علی دا ازدہا کو چین چھوڑیا نہ کبھی کہ میں حلال اور حرام کی پہچان رکھی سی انہوں میرا ازدہا ہی مار چڑے پاک رسولہ کے چاچا آج تو یہ گل ہو کہ ازدہا مر گئے کہ میرے ویر علی کا نام آوے جیڑا مسکرائے سمجھی حرام نہ کرے کہ جیڑا متھی کی وٹ پائے سمجھی حرام نہ ولائے حیدر کرار نظر آتی ہے رخ جلال پہ مومن یہ مسکراتی ہے مومن کے متھے پہ مسکرانی ہے رخ جلال پہ مومن یہ مسکراتی ہے منافقوں کا پتہ سن اسی سے چلتا ہے یہ کھول کھول کے شجرے ہمیں دکھاتی مل کے نعرہ مارو علی نے نام دا سارے زندہ سلامت رہو سارے خوش رہو ایک پاک رسول بھی حدیث کا ترجمہ جناب کو سنانا چاہوں تو پھر پاک رسول نے عزت و عظمت کا ایک شعر جناب کو سنانا مسجد نبوی ہے یہ گل تسا بھی سنی ہے میں بھی سنی ہے تو میں پڑھی بھی ہے اتنے مسعود کی گل کہہ رہے ساڑھے عالم دن جڑے اسفل منبر دن کے پڑھ رہے انہوں نے بھی اس کی تلاوت فرمائے مسجد نبوی ہے مسجد نبوی ہے اصحاب کبار تشریف فرمانے کچھ لوگ جیڑے ان بندیاں نو نام جان دے جڑے مسجد دے وچ بیٹھے ہوئے آئے آ کے مسجد دے وچ بیٹھ گئے جیڑے بیٹھے ہوئے نمازی سن مسجد دے اندر انہاں دے دل وچ خیال آیا جو اسی کیویں پتہ کرے یہ بندے مومن نے یا یہ بندے منافق نے انہاں دے متھے تے لکھیا ہوا کوئی نہیں کیویں پتہ کریے صاحب کتاب لکھ گئے کہ ایک صحابی بولے آخر میں تو پریشان ہونا لکھے گی گل وہ سامنے دروازہ مسجد دے وچ کھل گئے نبیوں دے سردار کا انہیں دروازہ پڑکانے ہیں شدید کہ پتہ کر لینے ہیں اٹھے دو چار بندے پاک رسول نے دروازے پہ آئے دستک دی تھی شمس نبوت تو نور ہویا سامنے آیا آپ میرے صحابی ہو میرے نیک صحابی ہو میرے ستارے صحابی ہو کیوں آئے ہو مولا ایک سوال لے کے آئے مولا کچھ بندے آئے مسجد کے اندر جنہوں نے اسی نہیں جان گے مولا اسی کی میں
دیکھیے بندے مومن نے یہ منافق نے ایک جاسوسی کرنا ہے اے ہن کون کائنات نبی نے آکھیا یہ پریشان ہونے والی کیڑی گل ہے مولا پریشانی تو ہے اسا کیویں پہچان کریے کائنات نبی اللہ دا پیارا نبی حسنین دا نانا دے کہتے جاؤ انہاں بندیاں دے کول جا کے بیٹھ جاؤ کہ میرے ویر علی دے فضائل پڑھنے شروع کریں اوئے ہوئے گلاں کرو میرے ویر علی دیاں تے جے تے خوش ہوئے تے پھر تو مومن نے تے جے پریشانی بن گئی تے پھر منافق نے تو جان جو مومن اور منافق کی پہچان کون ہے حضرت میں خود پڑھی ہے کائنات نبی نے فرمایا یا علی اگر تم نہ ہوتے میرے بعد مومن اور منافق کی پہچان نہ ہوتی تو سارے دنیا سلامت رہو وہ نبی میرا نبی ہے تو نبی ہے اللہ کا پیارا نبی محبوب خدا رحمت للعالمین وہ نبی پاک مصطفیٰ سورہ والنجم ہے دوسری آیت ہے اس سارے نبی کی شان ہے اللہ نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ اللہ فرما رہے ہیں میرا نبی وہ ہے جتنی دیر تائیں میرا جبریل آ کے میرا پیغام نہ دے یہ لب ہلاندے ہی نہیں یا اردو پڑھ دیں میں پنجابی کیجیے گا میرا نبی وہ ہے جو میرے حکم کے بغیر اپنے لب حرکت میں نہیں لاتا وہ نبی جیڑا حرکت لباں دی اللہ دے حکم دے بغیر نہیں نہ کر گا اس نبی نے فرمائے الحسین منی و انا من الحسین میں حسین وچوں تے حسین میرے وچوں اس پاک مصطفیٰ دی عزت و عظمت دیکھو اسی نماز پڑھ رہے ہیں اسی روزہ رکھ رہے ہیں اذان دے رہے ہیں اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں انہوں نے بروکار لا رہے ہیں انہوں نے عمل کر رہے ہیں یہ کس نے دسے ہے کہ پاک مصطفیٰ نے دسے ہے جو اللہ وحدہ لا شریک ہے وہی عبادت دے اجازت ہے کہ اللہ تشریف لائے نمازوں کی صورت میں مسجد کے اندر جو پھیلا ہوا ہے اثر مصطفیٰ کا ساری چیزیں پاک مصطفیٰ دی عطا ہے نمازوں کی صورت میں مسجد کے اندر جو پھیلا ہوا ہے اثر مصطفیٰ کا فقط ایک عمران ہے صرف آگے ادب سے جھکا ہے وہ سر مصطفیٰ کا بولو بولو اس سے کرش بولنا عبادت ہے میں اجازت لے کے قبلہ کا پڑھتا پیا تو سب پریشانی نہیں رہنی میں اپنے ٹائم میں انشاءاللہ پڑھ سا پوری توجہ میں ہی پڑھے ہیں اسے تو سب ہی پڑھے ہیں اسے ایک بڑے ہی اچھے شاعر نے اپنے علم کے مطابق گفتگو کی تھی سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا ٹھیک ہے بھائی تو اپنے طور پہ لکھے میں حق بن کے ایک سوالیہ گل کرتا پیا محمد کے گھر میں جو بستر نہ ہوتا تو ہجرت کی شب پہ علی کیسے سوتا محمد کے گھر میں جو بھی
شب پھر علی کیسے سوتا توجہ صحابہ جہاں بیٹیاں ہیں پیادے ذرا سوچ کیسا ہے گھر مصطفیٰ کا مل کے نعرہ مارو علی گرام اللہ مصطفیٰ کی عزت و عظمت جس کا اشرا ہے امام حسین علیہ السلام مولا امام حسین علیہ السلام جس نے متعلق پاک مصطفیٰ نے فرمایا الحسین منی و انا من الحسین میں حسین چوا حسین میرے بھی چنے پھر پاک مصطفیٰ نے فرمایا الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ کہ میرے دونوں پتر جوانہ نے جنت دے سردار ہیں کہ پھر مدینے دے بازار ٹر کے موڑیاں سے چاہ کے اصحاب نے دسیا بلکہ جان جو ایک صحابی نے جس نے سوار بٹھے تنے کہ آدم سبحان اللہ سواری کتنی سونی ہے پاک مصطفیٰ نے فرمایا ان جاگ سواری کتنی سونی ہے ان کیوں نہیں آتا جو سوار کتنے سونی ہے یہ عزت و عظمت ہے اہل بیت اطہار پاک حسن بھی پاک حسین بھی تو اس کائنات کے اندر تو خالق و مالک جڑا ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے وہ مالک جو اللہ خیر الرازقین ہے وہ مالک جو قل هو اللہ احد ہے اللہ الصمد ہے لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے جڑا ساری کائنات کا مالک ہے خالق ہے اس کے مقابلے کے وچ اس دنیا کے اندر کچھ بندیاں نے خدائی دعویٰ کیتا ہے نا خدا ہوں گا شدات میں روپ سے اور کسی جانو جو سارے پھر پاک مصطفیٰ جڑے کلی رحمت کائنات دے اللہ کے پیارے نبی مصطفیٰ کہ کئی بندیاں نے نبی ہوں گا بھی دعویٰ کر دیتا پھر تسی جانتے ہو تھوڑے پاکستان دے اندر کچھ بندے ہیں حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام ہون کا دعویٰ کی جھوٹے دعوے خدائی دعویٰ ہویا نبوت دعویٰ ہویا امام مہدی دعویٰ ہویا لیکن نہ تسا سنیا اسی کہ نہ میں ہی سنے آج تک کسی یہ نہیں آکھیا جو میں حسین کہیں سنیا دعویٰ ہے نہیں کہتا اچھا امام صلی اللہ علیہ وسلم سانجا پیر ہے پوری کائنات دے اندر ہر کوئی آ رہا ہے حسین اسد ہے حسین اسد ہے تو حسین سمجھا ہے تو امام حسین علیہ السلام کی عزت و عظمت تشریف سنانا جانا مل کے صلوات پڑھو کاندر جے تمہار مذہب تسلیم کتائے کو دنیا دے ذات حسین دیئے جے تمہار مذہب تسلیم کتائے کو دنیا دے ذات حسین دیئے جے تمہار مذہب حیدری دنیا دے ذات حسین دیئے بس مکہ تے مدینے دا وارث نہیں دے ساری کائنات حسین دیئے مل کے نعرہ مارو علی گرام میرے پاس پوری توجہ امام حسین علیہ السلام جس کا ذکر سننا ہے کتنی عظمتاں کا مالک پاک مصطفیٰ نے کیا فرمایا ہے میرے مولا حسین کی عزت کیا ہے پوری توجہ مرضی آوے قدرت دے کو برمدوا کے دے وے چاہے تیرا حبوست بجڑے گنوا کے دے وے مرضی آوے قدرت دے کو برمدوا کے دے وے چاہے تیرا حبوست بجڑے گنوا کے دے وے مرضی آوے قدرت دے کو برمدوا کے دے وے چاہے تیرا حبوست بجڑے گنوا کے دے وے
وقت کیا ہوتا جیسا نماز پڑھنے ہیں روزے رکھنے ہیں مسجدہ بنا رہے ہیں پاک محمد دا کلمہ پڑھنے پائے ہیں کہ کس چیز دا صدقہ پوری توجہ لات منات جب بندے آئے کیا تینوں جھگڑا پاؤں قسم خدا دیجئے کر میرا پیر حسین نہ ہوں گا بہت مہربانی بہت مہربانی بہت مہربانی لات منات جب بندے آئے کیا تینوں جھگڑا پاؤں قسم خدا دیجئے کر میرا پیر حسین نہ ہوں گا آج اونچیاں بانگاں دینا اے ساری خیرات حسین تکمیل حسین کے مقصد دی تکمیل حسین کے مقصد دی تے تیری مدد بغیر محال پر شہر کڑے دے اے اذن بنا تے کوئی گھن نہیں سکتا آوازاں دجے عبداللہ روک دے تے نہ کھولے سر دے بال اے بالے میری اوکھے سوکھے اے نب ویسی ہے عباس دی بہن جو نالے میں پڑھ چھوڑے تو سسن چھوڑے یہ سوکھا نہیں پڑیا اکبر دا بابا بتا بڑا اوکھا پڑے ہوتے 60 ہجری 28 رجب مدینے دا شہر میرا مولا دربار تو واپس ولی ہے 40 دروازے علی حویلی تے اندروں آئے اکبر دا بابا میرے مولا کیا بیٹھے سامنے ہمشیر کھڑوتی ہے اکبر دا بابا ٹوٹا ہے بھین دے کول ہے اماں دی جائی جیوے میرا ویر حسین اماں دی جائی کیوں نہیں جاتے کھڑو تھی بے حسین تیرا انتظار کرے دی پہیاں اماں دی جائی محل میں امامت نال جانا جو مدینے دے وچ میرا قاتل کوئی نہیں بی بی آدھی یہ سچا تھی مگر میں نانے دی امت بھروسہ نہیں ہے بے ویر جگہ دے میرے حسن پھرا دی میت تیر لگے جگہ دا میرے بابے نو خنجر لگائے مینو نانے دی امت کوئی بھروسہ نہیں ہے اماں دی جائی یزید تخت بیٹھے میرے پاس پیغام خلیص یا میری بیعت کر کہ بیعت نہیں کرنی بات نانے دا شہر چھوڑ دے نانے دی قبر چھوڑ دے حسن دا مزار چھوڑ دے یزید تجا کیا پروگرام ہے امام آدم وطن چھوڑے جا بی بی آدھی یہ وقت منو ماں دی گلی آدھے ٹوٹے ویلے آٹھ گئی ہوئی زینب جگہ بھیا سفر یاد بنے یوں دے نال جاوے رونے لئیے دل کرن دی دے آئی ازادار میرے مولا دا کائنات دے امام میں بھین دے پاسے ڈٹھے تمہا بھین دے بھیراوہ نے گل وقلی پائیے اکبر دا بابا رونے کہ رو کی یاد آئے تکمیل حسین دے مقصد دی کہ تیری مدد بغیر محال ہے پر شور پڑے دے اذن بنا تینوں جن نہیں سکتا صاحب تاریخ آتے تو میں دھیاں میری پاک سائن ملی جان شہزادی نے تو میں اپنے دھیاں کے سر پہ رکھے انہیں دھیاں کے سہارے پہ ٹوٹی ہوئی
اس جات یا یہ جڑی جات جناب عبداللہ بستر بیماری تے اجلی دی اپنے گھر چ تخت تے نہیں بیٹھی کرسی تے نہیں بیٹھی قالین تے نہیں بیٹھی اج میری سین آ کے فرش زمین تے بہ گئی ہے جناب عبداللہ دی دید پئی ہے جتھے جناب زینب روندے پائے جناب عبداللہ انہیں سرانے دا سہارا لیا اٹھی بیٹھے سین نو مخاطب ہو کے جناب عبداللہ دے نئے تسبیح پاک ملائکہ دی تے کیوں خاکی تے بہ گئی ہیں کہ عباس دے جی دے اور دی امڑی کیوں نہیں بسم اللہ بسم اللہ او بیا وال اجڑیاں دھیاں دیاں تے تو چوٹیاں چمدی پئییں کہ میں کون محمد اے کسی آئے نواری میر دو میر ہو گئی ہے بسم اللہ لے اجڑے لے پاک صاحب روڈے پائے جناب عبداللہ بستر بیماری تھی میری پاک سے نبی عبداللہ آمدہ بابا جی زینب جانتا تے یہ میرا بھیرا عراق سفر ویندہ پیا میں اس واسطے آیا جناب عبداللہ دے ٹھیک ہے ویندہ پیا میرا بھریا گھر حاضر بھی رونی کیوں ہے اجن تے تیرا عباس جی دے اجن محمد انفیہ نالے اجن حسین نالے تو رونی کیوں ہے رومن دی وجہ گھسا کائنات دی شہزادی دی چیخ نکل گئی ہے جناب عبداللہ نوادی یہ رومانت ہو کیا کرا سامان بدھی دے میں بیٹھائی کہ بچ میرے اپنی ماد پیدارو واری بند تھی دینی میرے پیکیاں دے بچ میرے اپنی مادے تے پیوارو واری اے بند تھی دینی میرے پیکے آنے دنا آواز ساری کتاب آدھے جناب عبداللہ غشیائی کلیاں ملیاں ہوش آئے میری پاک صاحب نے سمجھے ہو سمجھے عبداللہ اجازت نہ دینا ہوئے رجرنی اون دی ماں اپنے شوہر میں مخاطب ہو کے بی بی آدھیے عبداللہ چاچے جایا او ہن دیر نہ کرے کلالا لازے تائیں اے بند تھی ویسی میرے پیٹ کادر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد مومنین کرام یہ اضافہ بیان جناب خاور عباس اصلی صاحب تو اس سے قبل کہ میں مولانا صاحب کو دعوت خطاب دوں ایک اعلان سماعت فرما لیں 5 محرم الحرام پچھی پیر جناب سید ثمر عباس کے ہاں مجلس اللہ ہوگی تفسیر کے لیے اشتہار ظاہر ہیں
آپ تفصیل پڑھ لیجیے گا۔ تو کل کے خوبصورت خطاب کے بعد آج کی دوسری مجلس سے خطاب فرمانے کے لیے میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب مولانا غلام مصطفیٰ نیت علی صاحب سے تشریف لائیں۔ پر محمد وآل محمد بلند کا سلوہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہماری بلند سلوہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصير۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا۔ الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني العرشي الأبطي سيد البهي وكوكب الدري صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والحوض واللواء والأمر والرضا صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة حبيب إله العالمين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في قرآن المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صلوات۔ نعرہ تکبیر، اکبر کے خالق کا نام بہت عظیم ہے، مل کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، دشمنان اہل بیت پہ لعنت، محمد وآل محمد صلوات۔ عزیزان گرامی، عزاداران سید الشہداء اور روزہ شریعت الحسین، اس سے پہلے دعائے مجیدہ ہمارا موضوع سخن ہے، میں نے جسے تلاوت کر کے اور آپ نے سماعت فرما کر ثواب کثیر حاصل کیا ہے۔ اس کے ضمن میں اپنی معروضات آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کروں۔ دعا ہے خداوند متعال آپ تمام حاضرین کا اس مقدس صف اعظام پہ تشریف لانا عبادت میں شمار فرمائے۔
بانیان کی یہ صف عذاب چاہی خرچ اخراجات نظر نیاز اکبر کا خالق اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ جتنے مومنین و مومنات نے اس بارگاہ اور مسجد کی تعمیر میں دامیں درہمیں قدمیں سخن حصہ لیا ہے، جو دنیا سے جا چکے ہیں خدا ان کی مغفرت فرمائے، جو بخیر زندہ و سلامت ہیں خدا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ خالق لم یزل بیمار کربلا کے صدقے میں تمام بیماروں کے لہوں اور شاہ صاحب کو بالخصوص شفاء تام و عاجلہ عطا فرمائے، اور ہم سب کو نام کا نہیں بلکہ کام کا شیعان علی، عبدالان اہل بیت اور عزادار حسینی بننے کی توفیق عطا۔ اپنی تمام دعاوں پہ قبولیت کی مہر لگوانے کے لیے بآواز بلند سلام۔ میرے محترم سامعین، قرآن مجید کا 28واں پارہ سورہ مبارکہ حشر کی ایک مختصر اور جامع آیہ مجیدہ اس عشرہ محرم میں اپنا موضوع سخن قرار دیا، جس میں خالق لم یزل ارشاد فرما رہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میرا رسول دے وہ لے لو۔ یہ نہیں فرمایا کہ کب دے کہاں دے، جو میرا رسول دے لے لو۔ اگر میں جملہ بدل کے یہ کہہ دوں تو بے جانا ہوگا، کیونکہ خدا نے جگہ کا تعین نہیں فرمایا۔ گویا خالق لم یزل اپنی زبان بے زبانی سے ارشاد فرما رہا ہے کہ میرا حبیب میرا رسول جو دے جب دے جہاں دے، جو دے جب دے جہاں دے وہ لے لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور میرا رسول جس چیز سے منع کرے، جس سے منع کرے، جب منع کرے، جہاں منع کرے، اس سے رک جاؤ۔ اس ذکر میں تھوڑا سا بولنے کی کوشش کیا کرو، توجہ ہے؟ یہ آپ کے جناب کو بسم اللہ کو جناب علی ماشاءاللہ یہ کرنے سے نہ تو ذاکر کی ذاکری بڑھتی ہے، نہ خطیب کی خطابت بڑھتی ہے، نہ عالم کا علم بڑھتا ہے، اور نہ ہی کوئی نظر نیاز میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ اس لیے آپ کو کہا گیا تاکہ آج کے دن کی آپ کے نامہ اعمال کی فہرست جب وقت کے امام کی بارگاہ میں پیش ہو تو فقط اس صف اعزاز پہ آ کر بیٹھنے والوں میں آپ کا نام نہ ہو، بلکہ زبان اور ہاتھ سے تائید کرنے والوں میں شامل ہو۔ تو بلکہ اگر میں یہ کہوں تو بے جان ہوگا کہ اس زبان کا فائدہ ہی کیا ہے کہ جس نے بازار میں اور چوراہوں میں تو بولنا ہے ذکر حسین اور علی میں نہیں بولنا۔ تو میرے محترم سامعین، خالق ارشاد فرما رہا ہے کہ جو میرا رسول دے وہ لے لو، جس سے رسول منع کرے اس سے رک جاؤ۔ ہم شیعان علی ابن ابی طالب کے مذہب کی بنیاد قرآن کی یہی آیہ مجیدہ ہے۔ توجہ ہے کہ ہم اسی آیہ مجیدہ پہ عمل کرتے ہوئے کہ خدا جو فرما رہا ہے جو رسول دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے اور رک جاؤ۔ گویا اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے حبیب کو معیار بنایا، اسی وجہ سے ہم شیعان علی ابن ابی طالب نے آمنہ کے لال کو، دانائے سبل کو، ختم الرسول کو، نور اول، عشق اول، دعا رسول، یاسین رسول، مزمل رسول، سراج منیرہ رسول، توجہ ہے یا نہیں، اس کی محبت کو ہی اپنے دین اسلام کی بنیاد قرار دیا ہے۔ ہم جس کو بھی مانتے ہیں نبی کی وجہ سے مانتے ہیں، اور جس کو مانتے ہیں ہم نبی کی وجہ سے مانتے ہیں۔
اگر ہم کسی کا اقرار کرتے ہیں وہ بھی نبی کی وجہ سے، اگر کسی کا انکار کرتے ہیں وہ بھی کسی ذاتی نفرت اور دشمنی کی وجہ سے، نبی کی وجہ سے۔ ہمارا معیار فقط رسول کی ذات ہے۔ مجھے آپ کا تو پتہ نہیں، کم از کم میں نے خدا کو نہیں دیکھا، توجہ ہے، خدا کو میں نے نہیں دیکھا، لیکن ماننا کیوں ہے؟ آپ سب نے خدا کو کیوں مانا؟ مصطفیٰ کے کہنے پر، توجہ ہے یا نہیں؟ تو ہمارے مذہب کی بنیاد رسول کی ذات ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین ڈائریکٹ سوائے محمد کے کوئی چیز قبول ہی نہیں کرتا۔ قرآن کی دوسری آیت کا سہارا لے رہا ہے، خداوند متعال فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے محمد کی اطاعت نہیں کی، اس نے مجھ اللہ کی اطاعت کی۔ توجہ ہے؟ تو گویا رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ گھبرا تو نہیں رہے؟ چلو ایک اور قرآن کی آیت مجیدہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ خدا فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ فرماتا ہے قل، اے میرا حبیب کہہ دے، کن کو؟ ویسے تو قرآن قیامت تک کے لیے ہے، لیکن ذہنی طور پر نبی قرآن سناتا کہ نہیں تھا؟ توجہ ہے، نبی کے نہیں قرآن سناتے تھے اپنے صحابہ کرام کو۔ قرآن اگرچہ قیامت تک کے لیے ہے، بلکہ میں تو اکثر کہتا ہوں قرآن کے معجزہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ 1400 سال پہلے قرآن نازل ہوا، اس دور میں صحابہ نے پڑھا، انہوں نے کہا کہ یہ آیت ہمارے لیے۔ آج 1400 سال گزرنے کے باوجود اس سائنس کی ترقی کے دور میں ہم نے تلاوت کیا، ہم نے کہا کہ یہ ہمارے لیے۔ 1400 سال کے بعد قیامت کا سورج طلوع ہونے تک جو پڑھے گا وہ یہی کہے گا کہ یہ قرآن میرے لیے ہے۔ تو پتہ چلا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قرآن پرانا نہیں ہوتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قرآن پرانا نہیں ہوتا۔ قرآن پرانا اگر بیدار ہے تو میں جملہ کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں کس کی قوت سماعت قبول کریں گے کس کی نہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ جب کاغذ پہ لکھا ہوا صامت قرآن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پرانا نہیں ہوتا تو ناطق قرآن کے دماغ پہ حملہ کیسے ہو سکتا؟ مل کر جب کاغذ پہ لکھا ہوا قرآن صامت پرانا نہیں ہوتا، توجہ ہے، تو جو ناطق قرآن ہے، چلو آپ کی محبت کو دیکھ میں جملہ بدل دیتا ہوں، یہ کاغذ پہ لکھا ہوا قرآن جسے صامت کہتے ہو، یہ ہے ورثہ، توجہ ہے یا نہیں؟ صامت ہے ورثہ، ناطق ہے وارث۔ ارے جب ورثہ کبھی کمزور نہیں ہوتا تو وارث ہے۔ وارث میں کتنی طاقت ہے؟ تو یہی قرآن کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ فرما رہا ہے قل، اے میرے حبیب کہہ دے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، توجہ ہے، اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو، اگر اللہ سے پیار کرتے ہو، اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، تو پھر ڈائریکٹ مجھ اللہ تک آنے کی کوشش نہ کرو۔ کیا کرو؟ یحببکم اللہ، توجہ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر مجھ اللہ سے محبت کرتے ہو اس کی دلیل پیش کرو۔ دلیل کیا ہے؟ فاتبعونی،
پھر مجھ محمد کی اتباع کرو۔ اللہ کی محبت کی دلیل کیا ہے؟ اتباع رسول، اتباع مصطفیٰ۔ جملہ بدل کے کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں کون سمجھے گا اور کون نہیں، کہ اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، جس کے لیے راضی اللہ کہنا چاہتے ہو، نہیں، جو راضی اللہ بننا چاہتا ہے وہ در مصطفیٰ پہ آئے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا یعنی جو راضی اللہ بننا چاہتا ہے، فَاتَّبِعُونِی، وہ مصطفیٰ کے دروازے پہ آئے، محمد کی اتباع کرے۔ اگر اتباع مصطفیٰ کر لے، یا اللہ تو انعام کیا دے گا؟ اور ہے کیا عطا فرمائے گا؟ فرماتا ہے پہلا انعام یحببکم اللہ، جو اتباع مصطفیٰ کرے گا میں اللہ خود اس سے محبت کروں گا۔ اللہ توجہ ہے یا نہیں؟ جو اتباع مصطفیٰ کرے گا میں اللہ اس سے محبت کروں گا۔ میں پھر تمہیں بتا رہا ہوں، جو اتباع مصطفیٰ کرے گا اس کے لیے تمہیں رضی اللہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، اس کے لیے ضرورت نہیں۔ یحببکم اللہ، اللہ خود محبت کرے گا۔ تو پتہ چلا، میں نے تو آج تک جیسا مسجد کے محراب سے اور منبر سے ہمیشہ سنا تھا کہ رسول ہے محبوب خدا، یہی سنا ہے آپ کہ رسول ہے محبوب، لیکن قرآن کی آیت میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یحببکم اللہ۔ مجھے جملہ کہنے کا حق دو کہ اللہ فرما رہا ہے میرے رسول کی شان کم نہ کر، اور ہے کم نہ کر، تو محبوب خدا کہہ رہا ہے مجھ اللہ کی نظر میں جو مصطفیٰ کے در پہ آ جائے میرا وہ محبوب ہو جاتا ہے۔ جو مصطفیٰ کے در پہ آ جائے مجھ اللہ کے نزدیک تو وہ میرا محبوب ہو جاتا ہے۔ پہلا انعام یحببکم اللہ، اللہ خود اس سے گھبرا تو نہیں، محبت کرے گا۔ دوسرا انعام یغفر لکم ذنوبکم، اتباع مصطفیٰ سے پہلے نادانی میں، لا علمی میں، جہالت میں، بے دینی میں، اور ہے یا نہیں، اتباع مصطفیٰ سے پہلے لا علمی میں، بے دینی میں، جہالت میں جتنے گناہ کر چکے ہو، جب خلوص کے ساتھ در مصطفیٰ پہ آ جاؤ گے، یغفر لکم ذنوبکم، وہ اللہ، میں اللہ وہ سارے گناہ معاف کروں گا۔ جب رسول کے دروازے پہ آ جاؤ گے تو میں اللہ سارے گناہ بھی کیوں معاف کروں گا؟ واللہ غفور الرحیم، یہ معاف کرنے کے اختیار میں اللہ نے رکھا ہی اپنے پاس ہے۔ جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی تھی یہ آیت بھی ہے۔ اب اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ اگر مجھ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو ڈائریکٹ میرے تک آنے کی کوشش نہ کرنا۔ نہیں، کچھ لوگ پریشان ہیں، میں جملہ بدلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مقصد ہے بات آپ تک پہنچانا، آپ کے سروں سے گزارنا نہیں۔ میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا تھا، اگر محرم کا عشرہ شروع ہونے سے پہلے اور بعد کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی پھر کوئی فرق نہیں ہے، کم از کم ان 10 دنوں میں کچھ لے کے جانا چاہیے۔ توجہ ہے؟ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ خالق کائنات ارشاد یہ فرما رہا ہے کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو محمد کی اتباع کرو۔ گویا میں اللہ بغیر محمد مصطفیٰ کی اتباع محبت کے یا اللہ کرنا بھی قبول نہیں کرتا۔ اور جو ہے میں ڈائریکٹ قبول نہیں کرتا، اللہ کو راضی کرنا اتباع مصطفیٰ کرو۔ اب آپ اس ہر بندہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے یا نہیں؟
कौन सा मुसलमान नहीं, खैर मुस्लिम से भी पूछो, जो बुतों को पूछते हैं वो भी कहते हैं हम इन्हें अल्लाह को राजी करना चाहते हैं। ऐसी बात है, हर बंदा चाहता है अल्लाह को राजी करना। इसी आया मजीदा की तफसीर 8वें ताजदार विलायत इमाम मुहम्मद रज़ा अलैहिस्सलाम सवाल करने वाले शायर ने कहा, मौला ये जो कुरान की आयत है अल्लाह को राजी करना तो इत्तिबा मुस्तफ़ा करना, इसका मतलब है कि अल्लाह कभी राजी होता है कभी नाराज। जब आप ढीले हैं तो मैं भी ढीले ही हो जाता हूँ, आपके साथ साथ सलामत है, क्योंकि मैं तो अकेला हूँ, आप इतने हैं। जब आप इतने अकेले ढीले रहेंगे, और मैंने आपका अंदाज़ा वैसे लगा लिया है, मैं बेसुरा भी हूँ, उर्दू में गुफ्तगू कर रहा हूँ और अकेला हूँ। मेरे से पहले इकट्ठे 5 बंदे थे और सुर में भी थे, फिर भी आपने बिल्कुल हिले नहीं है, और है या नहीं? बहरहाल मौला आपको सलामत रखे। अर्ज़ कर रहा हूँ कि मेरे इमाम से किसी ने पूछा कि मौला ये जो आयत है कि अल्लाह को राज़ी करने का मतलब है कि अल्लाह कभी राज़ी होता है कभी नाराज़। आप ही कहते नहीं है दुआ देते हुए कि अल्लाह राज़ी हो। राज़ी अल्लाह का मतलब ये कि अल्लाह राज़ी हो। इसका मतलब है हर बंदा ये चाहता है अल्लाह नाराज़ ना हो, अल्लाह राज़ी रहे। तो यही सवाल उसने किया, मौला ये जब कोई राज़ी होता है उस वक़्त उसकी कैफियत और होती है, तवज्जो है या नहीं? जब नाराज़ होता है तो कैफियत और होती है। मेरे मौला ने शाफर बहुत अच्छा किया तूने पूछा, तो अब सुन, सिर्फ सुनना नहीं समझ, सिर्फ समझना नहीं, बात आगे पहुंचा कि वाकई राज़ी होना और नाराज़ होना 2 कैफियत है। राज़ी होना भी कैफियत है, नाराज़ होना भी कैफियत है। मेरे 8वें इमाम फरमाते हैं जब कोई राज़ी होता है कैफियत और होती है, नाराज़ होता है कैफियत और होती है। मौला फरमाते हैं कैफियतों के बदलने से मिजाज बदलता है, कैफियतों के बदलने से मिजाज बदलता है, कैफियतों के बदलने से मिजाज बदलता है। 8वें इमाम फरमा रहे हैं कैफियतों के बदलने से मिजाज बदलता है, और मिजाज बदलने से हालत बदलती है। और इमाम फरमाते हैं जिसकी हालतों में तगय्युर और तबद्दुल आए वो खुदा नहीं होता। और जो है या नहीं, जिसकी हालतें तब्दील होती रहे वो खुदा नहीं होता। कहते मौला फिर हमें कैसे पता चले अल्लाह राज़ी है नाराज़? तवज्जो चाहूँगा। मौला ने फरमाया मिजाज, कैफियत बदलने से मिजाज बदलता है, मिजाज बदलने से हालत बदलती है, हालतें बदलने से तगय्युर और तबद्दुल आता है, तगय्युर और तबद्दुल आ जाए तो वो खुदा नहीं होता। कहते हैं मौला फिर पता कैसे चले? इमाम फरमाते हैं कि किसी के राज़ी और नाराज़ होने का पता चेहरे से चलता है। नहीं, गौर नहीं फरमाया आपने, या मैं बात पहुंचा नहीं सका। आपके यहाँ ये कभी नहीं हुआ कि कभी कभार घर से आप बाहर से तशरीफ लाए, घर पैर किसी से झगड़ा हुआ, अल्लाह ना करे कोई ऊंचा बोला, गुस्सा आ जाता है या नहीं आ जाता? वो दफ्तर से, कारोबार से, दुकान से आते हुए नाराज बंदा हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, घर आके बैल दी, अंदर से बच्चा निकला, 1 मिनट उसे लेट किया, इधर से बाबा जान सीख पता नहीं तुझे गर्मी इतनी है मैं कहाँ से आ रहा हूँ, वक़्त से दरवाज़ा भी नहीं खोल सकते। बच्चे ने उसके चेहरे के तस्सुरात देखे, अब्बा जान खैरियत है, नाराज़ क्यों हो? इनको दिहाड़ी अच्छी लग गई, 2-4 किलो जनाब अली आम, 2-4 दर्जन जनाब अली केले लेके घर में जब बच्चे ने देखा शापर में फ्रूट भी और चॉकलेट भी है, बाबा जान का चेहरा भी जनाब अली बिल्कुल मुस्करा रहा है, कहा आज खैरियत है, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। तवज्जो है या नहीं? अब इससे आसान मैं कर भी नहीं सकता। तो मेरे इमाम फरमाते हैं कि किसी के खुश और नाराज होने का पता चेहरे से चलता है, लेकिन अल्लाह का अगर चेहरा होगा फिर आंखें भी होंगी। अगर अल्लाह की आंखें
आंखें होंगी तो फिर कान भी होंगे, अगर कान हुए तो ज़बान भी होगी। मेरे मौला फरमाते हैं अगर ये सब कुछ होगा तो फिर जिस्म होगा, जिसका जिस्म हो मुजस्सम हो वो खुदा होता ही नहीं है। और वो तो खुदा नहीं होता। कहते मौला फिर कैसे पता चले? तवज्जो चाहूंगा। 8वें ताजदार विलायत फरमाते हैं किसी के राजी और नाराज होने का पता चेहरे से चलता है, लेकिन अल्लाह का चेहरा माने अल्लाह अल्लाह नहीं रहता। मौला अपनी तरफ इशारा करके फरमाते हैं नहनु वजहुल्लाह, हम मोहम्मद और आले मोहम्मद अल्लाह के चेहरे हैं। जो ये देखना चाहे अल्लाह राजी है या नाराज, हमें देखे जिसमें हम राजी हैं खुदा राजी है, जिसमें हम नाराज हैं खुदा नाराज। हम हैं अल्लाह के चेहरे। मेयार क्या है? हमें देखो, जिस पे हम राजी उस पे खुदा राजी। तो ये कौम बेवकूफ है जो आधी आधी रात तक अपनी माँ बहनों बेटी और बच्चों को लेकर बैठी है। क्यों बैठे हैं? ताकि वो राजी हो जाए जिनके राजी होने से खुदा राजी होता है। इसलिए कि अगर ये राजी हो, नहीं मैं जुमला बता देता हूं, किसी माँ को खुश करना होना उसके बेटे से मोहब्बत की जाती है। तवज्जो है या नहीं? बेटे से मोहब्बत की जाती है। हमारा ये हुसैन हुसैन करना इसलिए है कि मोहम्मद की बेटी राजी हो जाए। तवज्जो है या नहीं? इसलिए है कि मोहम्मद की ज़हरा नाराजी हो जाए। इसलिए कि जन्नत ज़हरा की रज़ा का नाम। और नहीं फरमाया ये नमाज रोज़ा फ़र्ज हैं, इनके बगैर गुजारा नहीं है, छुटकारा। लेकिन नमाजों में जन्नत नहीं। जन्नत नाम है सैयदा की रज़ा का, और जहन्नम आग का नाम नहीं, जहन्नम नाम है बीबी की रंजिश का। सैयदा की नाराजगी का नाम जहन्नम, बीबी की रज़ा का नाम जन्नत है। तो मेरे मोहतरम सामीन, क्यों हम ये सब कुछ कर रहे हैं? इसलिए कि अल्लाह राजी। तवज्जो है, घबरा तो नहीं है। अच्छा, हर बंदा चाहता है अल्लाह राजी हो। माशाल्लाह सफेद ऋषि बुजुर्ग हैं, मौलाना साहब तशरीफ फरमा हैं, शाह साहब हैं, बड़े बड़े नमाजी शब जिंदादार लोग बैठे हैं। सर मेरे इल्म में इजाफा के लिए फरमाइएगा कि किसी तहज्जुद गुज़ार को आधी रात के वक़्त जब बिस्तर छोड़ा, मुसल्ला इबादत पे आया हो, तो कोई अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई हो कि सारी दुनिया सोई हुई है, तू उठा है, तहज्जुद पढ़ रहा है, मैं राज़ी हो गया। और है या नहीं आ रहा? किसी को आवाज़ आई नहीं। चलो रमज़ान का रोज़ा रखा हो, जेठ हाड़ कर, अल्लाह ने कहा राज़ी हो गए जी? नहीं। चलो तीन बचाने वाले हुसैन की सरी पे पहुंचे हो करबला में, वहां पे आवाज आई हो कि अल्लाह राजी हो गए? नहीं। नजफ में, चलो जहां अल्लाह का घर है, हाजी कोई बैठा इधर, सलामत रहे, काफी माशाल्लाह काफी हाजी है जिन्होंने किया है, अल्लाह ने कायम रहने की तौफीक दे, जिन्हें नहीं खुदा ने हज करवाए। और है हाजी लाखों रुपया लगा कर जो जाता है, जो मैंने गुफ्तगू शुरू की अपने मौजू से हट नहीं रहा, अल्लाह को राजी करना, लाखों रुपया लगा कर गया मदीना, तो रसूल की ज़ियारत के बाद आया बैतुल्लाह में, खाना काबा का तवाफ कर रहा है, अल्लाह के घर में पहुंच गया। तो अल्लाह के घर में जिसने घर बुलाया था उसने बोल के किसी मेहमान को कहा है कि अब इतना
अजीज व अकारब, बहन भाई बीवी बच्चों को छोड़कर सहूलतें बर्दाश्त करके लाखों रुपया लगाकर मेरे घर में आ गया, मैं राजी हो गया जी। किसी हाजी को हाँ नहीं अल्लाह की तरफ से आवाज आती, फिर अगर फतवा सादर ना फरमाए तो मैं अपनी अकीदत की बात कर दूं। मेरा दिल कहता है और ये बात यकीनी है कि अल्लाह की तरफ से तो आवाज नहीं आती अल्लाह के घर पहुंचने वाले को, लेकिन जो तवाफ कर रहा है ना, उस तवाफ करने वाले को मेरा दिल कहता है बैतुल्लाह पुकार पुकार के जरूर कहता होगा, क्यों थक रहा है गिर्द मेरे घूम घूम कर, क्यों थक रहा है गिर्द मेरे, मुतवज्जे है, क्यों थक रहा है गिर्द मेरे घूम घूम कर, ले मुर्तजा का नाम यहाँ झूम झूम कर। कभी आवाज में बुलंद सलामा लेकिन जो अल्लाह के घर का तवाफ कर रहा है, उस तवाफ करने वाले को मेरा दिल कहता है, अकीदत कहती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का घर बैतुल्लाह पुकार पुकार के जरूर कहता होगा, क्यों थक रहा है गिर्द मेरे घूम घूम कर, क्यों थक रहा है गिर्द मेरे। अब आप सारे बोलेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि सोची से आकर के मेरे सारे सोची, क्यों थक रहा है गिर्द मेरे झूम झूम कर, ले मुर्तजा का नाम यहाँ झूम झूम कर, ले मुर्तजा का नाम यहाँ, ले मुर्तजा का नाम यहाँ, नहीं सब बोलेंगे आगे कहूँगा, ले मुर्तजा का नाम यहाँ झूम झूम कर। एक बुत कदा से इस तरह काबा बना हूँ मैं, पाँव अली की बारगाह के झूम झूम कर। क्यों थक रहा है गिर्द मेरे झूम झूम कर, ले मुर्तजा का नाम यहाँ झूम झूम कर। एक बुत कदा से इस तरह काबा बना हूं मैं, पाँव अली की बारगाह के झूम झूम कर। तो मेरे मोहतरम सामने हर बंदा ये चाहता है अल्लाह राजी हो जाए। जहां से मैंने बात शुरू की, नतीजा देके फज़ैल खत्म कि हमारे मजहब की बुनियाद है रसूल की ज़ात। तवज्जो है ना, हमारे मजहब की बुनियाद है रसूल की ज़ात। हम सिर्फ रसूल को जानते हैं, हम सिर्फ रसूल को पहचानते हैं। फिर जिस जिसको रसूल मनवाए, फिर जिस जिसको रसूल मनवाए उस उसको मानते हैं। नहीं, फिर आपकी कुव्वत ज़बात का मैं इम्तिहान लेता हूँ, जुमला बदल का। मैंने कहा कि जिस जिसको रसूल मनवाए उसे मानते नहीं, हमें रसूल जिस जिसको जितना जितना मनवाए, रसूल हमें जिस जिसको जितना जितना मनवाए उसको इतना मानते हैं। मुझे नहीं पता था अल्लाह है, चुप हो गए, कर दिया गया सलाम। मैंने तो अल्लाह को नहीं देखा, लेकिन अल्लाह को अल्लाह क्यों माना? मुस्तफा के कहने पर, यही बात है, मुस्तफा के कहने पर। मुझे नहीं पता था कि जहन्नम है, क्यों जहन्नम को माना? मुस्तफा के कहने पर। मुझे नहीं पता था
کہ جنت ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ جنت کو جنت کیوں مانا؟ بولو مصطفیٰ کے کہنے پر مجھے نہیں پتا تھا عذاب قبر ہے، کیوں مانا؟ مصطفیٰ کے کہنے پر مجھے نہیں پتا تھا کہ قبر میں سوال و جواب ہے، کیوں یقین کیا؟ مصطفیٰ کے کہنے پر مجھے نہیں پتا تھا حوران جنت ہے، مانا مصطفیٰ کے کہنے پر مجھے نہیں پتا تھا فرشتے ہیں۔ آپ میں سے کسی نے دیکھی نہیں؟ ویسے ایک فرشتہ ہے جو کبھی کبھی نظر آتا ہے، لیکن جسے نظر آتا ہے چھوڑتا نہیں، ساتھ لے کے جاتا ہے۔ ہاں، فرشتوں کو نہیں دیکھا، مانا مصطفیٰ کے کہنے پر، توجہ چاہوں گا، پل صراط کو نہیں دیکھا، مانا مصطفیٰ کے کہنے پر، کوثر و سلسبیل کو نہیں دیکھا، مانا مصطفیٰ کے کہنے پر۔ مجھے آپ کی پریشانی اور چپ کی قسم ہے، جملہ بدل کے کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں کون سمجھے گا اور کون نہیں سمجھے گا۔ اللہ اپنی قدرت کاملہ سے ہر جگہ پر موجود ہے، لیکن آنکھوں سے غیب اللہ کو مانا مصطفیٰ کے کہنے پر۔ اصحاب قبر ہے غیب، مانا مصطفیٰ کے کہنے پر۔ حوران جنت ہے غیب، مانا مصطفیٰ کے کہنے پر۔ پل صراط ہے غیب، مانا مصطفیٰ کے کہنے پر۔ میزان ہے غیب، مانا مصطفیٰ کے کہنے پر۔ فرشتے ہے غیب، مانا مصطفیٰ کے کہنے پر۔ کوثر و سلسبیل ہے غیب، مانا مصطفیٰ کے کہنے پر۔ لوائے حمد ہے غیب، مانا مصطفیٰ کے کہنے پر۔ پھر مجھے مسلمان کے ماننے کی سمجھ نہیں آئی، جو چیزیں رسول چھپا چھپا کے منواتا رہا انہیں سب مان رہے ہیں، اور جنہیں نبی اٹھا کے رسول چھپا چھپا کے منواتا رہا انہیں سب مان رہے ہو، اور جنہیں رسول اٹھا اٹھا کے دکھاتا رہا۔ ہاں، ہم جس کو مانتے ہیں نبی کی وجہ سے، بس رونے کے دن ہیں، ایام عزا، جتنا بھی فضائل پڑھا ہے، لیکن وہ بی بی جو شام سے آتی ہے، میرا 12واں امام زیارت ناہیہ میں ارشاد فرماتا ہے، ہمارے جد کے غم میں ایسے گریہ کیا کرو جس طرح بوڑھی ماں جوان بیٹے کو اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا سوائے ہمیں حسین کے کوئی غم نہ دے، رونا زہرا کی حسرت ہے۔ ہاں، اس لیے حسرت ہے کہ میں نے کہا ہم جو کرتے ہیں نبی کی وجہ، ہمارا یہ رونا، لوگ تو اعتراض کرتے ہیں نا یہ کیسے روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں نا۔ میرے بھائی، ہمیں یہ بھی نبی نے بتایا ہے۔ 3 شعبان تو جب حسین دنیا میں آئے، نبیوں کے نبی نے حسین کو ہاتھوں پہ اٹھایا، پہلے پیشانی پہ بوسہ دیا، پھر رخسار پہ بوسہ دیا، مسکرائے، تھوڑی دیر کے بعد گلے پہ بوسہ دے کر رسول نے رونا شروع کیا۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں ادھر رسول روئے، ادھر بیٹی بطول نے پوچھا، بابا اللہ نے اتنا حسین حسین دیا ہے، چاہیے تو یہ تھا خوش ہو کہ آپ رو رہے ہیں، اور رونے والے عزاداروں۔ رسول رو کے کہتے ہیں، بیٹی ابھی ابھی جبرائیل نے آ کر جو مجھے بتایا ہے وہ تو نے سنا جو نہیں ہے۔ کہا کیا بتایا؟ کہا آج جس حسین کو اتنا پیار کر رہے ہو، یہی حسین ہوگا، 10 محرم کا دن ہوگا، 61 ہجری ہوگی، کربلا کا میدان ہوگا، قتل کر دیا جائے گا۔ میں نے تو پڑھا نا قتل کر دیا جائے گا، اور تو نے آرام سے سن لیا۔ یہ اس ماں سے پوچھو جس کی گود میں ابھی بیٹا آیا ہو اور بتایا جائے یہ قتل ہو جائے گا۔ نبی نے بتایا،
बतूल ने पूछा मेरे बेटे का कसूर क्या होगा? रसूल रो के कहते हैं बिला कसूर मारा जाएगा। बीबी पूछती है बाबा उस वक्त आप होंगे? क्या मैं मोहम्मद नहीं होगा? क्या इसका बाबा अली होगा? क्या बाबा अली भी नहीं होगा? कहा इसका भाई हसन होगा? क्या भाई हसन भी नहीं होगा? ये दर्दा मारी माजरा होगी। रसूल कहते बेटी ना खुद रो ना मुझे रुला, उस वक्त ना मैं मोहम्मद होगा, न इसका बाबा अली होगा, न भाई हसन होगा, न तू माँ ज़हरा होगी। कहा फिर मेरे बेटे को रोएगा कौन? कहा इसकी 3 बहनें 70 कदम पर, 4 साल की बेटी 7वें कदम पर ज़रबे देख रही होगी। बीबी कहती है मेरे बेटे को रोएगा कौन? कहा परेशान ना हो, अल्लाह एक कौम पैदा करेगा जिसके 2 बच्चे तेरे असगर का मातम करेंगे, जिसके जवान अली अकबर का मातम करेंगे, जिसके बूढ़े हुसैन को रोएंगे, जिसकी मस्तूरात हुसैन की चादर अजरुल मरना। सुनो के जुमला। बीबी कहती है बाबा फिर तेरी नबुव्वत की कसम, उस वक्त तक ज़हरा जन्नत में नहीं जाएगी जब तक मेरे हुसैन को रोने वाले जन्नत में नहीं जाएंगे। हाँ, वतन छोड़ना बड़ा मुश्किल है, वतन छोड़ना बड़ा मुश्किल है, और वतन भी मदीने जैसा जी। जब इमाम जहाँ पे जाकर ने छोड़ा, मैं वहीं से 1 या 2 मिनट, मैंने कल भी कहा ये ज्यादा कोई रोना रुलाना, मेरा छठा इमाम फरमाता है खुलूस के साथ आप कितने आंसू आ जाए कि मच्छर का पर गीला हो जाए, गुनाह कबीरा का कफारा हो जाता है, लेकिन कोशिश किया कर ताकि ज़हरा की दुआ लेकर जाए और तेरे आंसू ज़हरा के रुमाल की जीनत बन जाए। जब मेरे मौला वापस आए ना दरबार से, मौला ने ऐलान फरमाया मैंने कल मदीना छोड़ना है, कौन कौन मेरे साथ जाएगा? मर्दों में सबसे पहले जिसने कहा उसका नाम है सैयद सज्जाद है। कहा बाबा और कोई जाएगा? मैं आपके साथ जरूर जाऊंगा। जब सज्जाद ने कहा ना बाबा मैं जाऊंगा, हुसैन रो के कहते हैं बेटा तेरा यही हक बनता था, लेकिन सुन मैंने करने हैं 2 जिहाद, 2 जिहाद, एक है बड़ा जिहाद, एक है छोटा जिहाद, तू कौन सा जिहाद करेगा? सैयद सज्जाद कहते हैं बाबा मैं हूं तेरा बड़ा बेटा, मैं करूंगा जिहाद अकबर, लेकिन मुझे बता तो सही छोटा जिहाद कौन सा है, बड़ा जिहाद कौन सा है? होने वाले आजादार हो, मैं देखूंगा कौन सा मातमी है। अब मातम करके फुर्सत दे रहा, जब कहा ना कि छोटा जिहाद, मौला हुसैन कहते हैं सुन मेरे बेटे, जिहाद अस्कर ये है कि एक जंगल का होना, सहरा का होना, 2 दरियाओं के दरमियान 3 दिन का प्यासा, 3 दिन का भूखा, कहीं तलवारों के शहर, कहीं नेज़ों के शहर, कहीं तीरों के शहर, कहीं पत्थरों के शहर, कत्ल हो जाना, गुस्ल का न मिलना,